اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اے اللہ، میرا جینا میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اس حدیث سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ عام طور پہ ہمارے عاملین حضرات کہتے ہیں یہ چلا کرو یہ قابو آ جائے گا، یہ چلا کرو یہ قابو آ جائے گا۔ آپ یقین مانیں کہ سوائے گمراہی کے جو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ چلا کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک چلا بتاتا ہوں، آپ کریں انشاءاللہ تعالی العزیز آپ ہر مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ کافی دنوں کے بعد ویڈیو ڈال رہا ہوں تو دوستوں سے معذرت خواہ ہوں۔ دوستوں یہ چلا ہے، 4 نفل آپ نے ادا کرنے ہیں نماز حاجات کی نیت سے، 2-1 2-1۔ ان کا جو بہترین وقت ہے وہ ہے نماز مغرب کے بعد۔ 2 رکعت نماز حاجات آپ ادا کریں۔ ہر رکعت میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ 40 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اس دعا کو پڑھیں۔ آپ صرف 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ 2 رکعت نماز مکمل کریں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز مکمل کریں اور اس کے بعد اسی مسلے پہ آپ بیٹھ جائیں اور 300 مرتبہ اسی دعا کو آپ پھر پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور آپ کا جو مقصد ہے آپ کا پڑھے صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ مالک تو مجھ سے راضی ہو جائے، میرا یہ کام ہے کیونکہ تو ہی کر سکتا ہے، تو ہی کرنے پہ قادر ہے، پھر اپنی درخواست پیش کرے۔ آپ کچھ عرصہ اس عمل کو کر کے دیکھیں، اس عمل کو بار بار کریں۔ آپ 4-6 ہفتے اس عمل کو کریں، آپ کی پہاڑ جیسی بھی مصیبت ہو وہ آپ کی ٹل جائے گی۔ مثال کے طور پہ بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، بالکل رشتے ہوں گے۔ بچوں کی شادیوں کے لیے بچوں کی شادی کے لیے پیسے کی کمی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا سبب کر دے گا۔ کاروبار نہیں چلتا، کاروبار چلے گا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ وہ بھی ختم کر دے گا۔ آپ اس عمل کو پکڑ لیں۔ اس عمل کو شروع کرنے کا جو بہترین دن ہے وہ ہے ہفتے کا دن گزار کے جو اتوار کی شام آئے گی مغرب کے بعد پڑھے۔ اگر بالفرض آپ کی مجبوری ہے، آپ اس وقت نہیں فارغ ہو رہے تو آپ اس کو عشاء کے بعد لے جائیں۔ اس عمل کو، اس چلے کو، چلہ صرف پڑھائیوں کو نہیں ہوتا، نفلوں کا بھی چلہ ہوتا ہے۔ اس کو آپ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ آپ کی مالی مشکلات ہیں، دشمن آپ کو تنگ کرتے ہیں، جو بھی دعا آپ کریں گے آپ وہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ تو چلہ پڑھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیں، بے شک وہ 1 مٹھی اناج کی ہی کیوں نہ ہو، صدقہ ضرور کریں۔ اور دوسرا، اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ جن لوگوں سے مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے ان سے میں معافی مانگوں گا جا کر، اور جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے ان کو میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ پھر رزلٹ دیکھیے گا۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیں، آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ یقین مانیں کہ جو بندہ بھی ان نفلوں کو ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دعا لمبی چوڑی کرے، اپنے رو رو کے اپنے اللہ سے اپنی حاجت روائی مانگے اور کہے کہ مالک تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی میری حاجت روائی فرما، تو ہی میرا دستگیر ہے، میری دستگیری فرما،
اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے پہ مہربانی فرماتا ہے، اس کی دستگیری فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز خاص، وہ دوسروں کو معاف کرنا ضرور سیکھیں، آپ کے عمل میں بہت تاثیر پیدا ہوگی۔ السلام علیکم۔